السلام علیکم یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، اور آج کے ایپیسوڈ کا انتظار بے صبری سے کر رہے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے کامنٹس کر کے بتائیے گا کہ کہانی آپ کو کیسی لگ رہی ہے، یا پریڈکشن بھی کر سکتے ہیں کہ آگے کہانی میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پیغام آفس سے شادی ہال آ گیا۔ اسے طابر صاحب کے ہمراہ کیٹرنگ، ڈیکوریشن، میوزک اور دیگر انتظامات دیکھنے تھے۔ جناب، دولہے میاں کے بیسٹ فرینڈ یہاں ہوں تو اسے تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اوہان نے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر اسے اپنی جانب متوجہ کروایا۔ تم کب آئے؟ پیغام اس کے سرپرائز پر حیران ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی۔ ویسے تو میں اسٹیج کی ڈیکوریشن پسند کر کے بتا دی ہے، تم دیکھ کر کنفرم کر لو۔ اوہان اس کے گرد بازو مائل کر کے اسٹیج کے سمت بڑھ گیا۔ دوسری طرف عریشہ نے ڈیزائنر کی دکان کے گلی میں کار پارک کی اور لڑکے کے ہمراہ کار سے اتری تو مزید 2 لڑکوں نے اسے گھیر لیا۔ کون ہو تم لوگ؟ اسے خوف سا ہوا تھا۔ تیرے باراتی، ایک لڑکے نے جواب دیتے اس کے منہ پر نشہ آور مواد ڈالے رومال پکڑ لیا۔ وہ دبی دبی آواز میں چلاتے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر دوسرے لڑکے نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا۔ اس وقت بازار میں رش کم تھا، اس لیے انہیں کوئی نہ روکنے آیا۔ اس نشہ آور مواد کی بو اتنی تیز تھی کہ کچھ ہی سیکنڈز میں عریشہ حواسوں سے بیگانی ہوتی چلے گئی۔ عریشہ کی کار سے چند قدم آگے ایک بلیک کلر کی مرسیڈیز کار کھڑی تھی۔ وہ تینوں لڑکے عریشہ کا بے جان وجود گھسیٹتے اس کار کی سیٹ پر بیٹھا کر پیچھے ہوئے۔ گڈ جاب۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے دمدار شخص نے نوٹوں کی گڈی اس لڑکے کے سمت اچھالی، جو اس نے تیزی سے کیچ کر لی۔ ان لڑکوں کو معنی خیز مسکان سے نوازتے وہ کار زن کر کے دوڑا گئے۔ ڈیکوریشن اور دیگر انتظامات سے مطمئن ہو کر 12:30 بجے اس نے پھر سے فون نکالا اور عریشہ کا واٹس ایپ کھولا۔ اس کا لاسٹ سین وہی 11 بجے کا دکھائی دے رہا تھا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ اسے بے چینی ہونے لگی، لیکن مہندی اور بارات کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے دل کو سمجھا لیتا۔ دوسری جانب 1:55 پر عریشہ کی آنکھ کھلی تو ایک خالی 4 دیواری میں فرش پر بوس پڑی تھی۔ سر پکڑے اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو محض ایک دروازے کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ اس کا دل دہل سا گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور دروازہ بجانے لگی۔ کوئی ہے؟ باہر نکالو مجھے، دروازہ کھولو۔ وہ مسلسل دونوں ہاتھوں سے دروازہ بجانے لگی۔ 10 منٹ تک دروازہ بجاتے جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے اب دیدہ ہوتے کوشش ترک کر دی اور کوئی دوسرا نجات کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ پھر اس 4 دیواری میں سیمنٹ کے بنے مضبوط دیواروں اور اس میں ایک لکڑی کے دروازے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ٹٹولا اور پھر سے آس پاس دیکھا تو باہر کی دنیا سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ملا۔ بے بسی میں آہ بھرتے ہوئے ہوا میں لات ماری۔ 2 بجے طابر صاحب گھر واپس آئے تو ہڑبڑ سی مچی دیکھی۔ سبھی ملازمین پریشان حال سر جھکائے نظر آئے۔ کیا بات ہے؟ سب ایسے منہ لٹکائے کیوں کھڑے ہو؟ طابر صاحب نے ایک ایک کر کے سب کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ملازمین میں فکر مند نظروں کا تبادلہ ہوا۔ ایک ملازمہ ان کا ممکنہ رد عمل سوچتے ہوئے ان کے لیے پانی کا گلاس لینے چلے گئی۔ وہ چوکیدار جو اس لڑکے کو اندر لے کے آیا تھا ہمت کر کے آگے آیا اور تھوک نکل کر گلا ترک کیا۔ صاحب، وہ عریشہ میڈم گھر پہ نہیں ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے اطلاع دی۔ طابر صاحب نے پانی کا گھونٹ اپنے گلے میں اٹکتے محسوس کیا۔ وہ یکدم سیدھا ہو کر کھانسنے لگے۔ کیا مطلب گھر پہ نہیں ہے؟ یہیں کہیں ہوگی۔ انہیں لگا ملازمین کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ان کا پانی پینے سے دل اچاٹ ہو گیا۔ انہوں نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور کھڑے ہو گئے۔ صاحب، وہ باہر گئی تھی، اب تک واپس نہیں آئی۔ ملازمہ نے ہاتھوں کو مروڑتے چوکیدار کی بات مکمل کی۔ پوری بات بتاؤ مجھے۔ اب کی بات طابر صاحب کے ابرو تن گئے اور روبدار آواز میں پوچھنے لگے۔ ان کی بلند آواز سے لرز کر چوکیدار اپنی غلطی تسلیم کرتے ساری رودات سنانے لگا۔ اسے جانے کیوں دیا؟ کہاں مر گئے تھے تم لوگ؟ تیش سے ان کی رنگت سرخ ہونے لگی۔ چوکیدار معذرت خوانہ انداز سے سر جھکائے سہم کر پیچھے ہو گیا۔ طابر صاحب نے سر پر ہاتھ پھیر کر جیب سے موبائل نکالا اور عریشہ کا نمبر ملایا۔ اس کی رنگ ٹون کی آواز کمرے سے آ رہی تھی۔ ان کی بچی کھچی ہمت بھی ٹوٹنے لگی۔ وہ بھی اسی کشمکش میں تھے کہ ڈرائیور کے ساتھ کئی شاپنگ بیگ اٹھائے سیرت بیگم گوگلز اتارتے لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ کیا بات ہے طابر، سب خیریت؟ انہیں دائیں سے بائیں چکر کاٹتے دیکھ کر وہ پریشانی سے ان کے پاس آئیں۔ سیرت، عریشہ گھر پہ نہیں ہے۔ وہ ٹیلر کے ہاں سے کوئی آیا تھا اور وہ اس کے ساتھ چلے گئی، اور ان کمکلوں میں سے کسی نے اس کے ساتھ جانے یا اسے روکنے کی زحمت تک نہیں کی۔ طابر صاحب نے فوراً سے بیشتر معاملہ شیئر کیا۔ ہاں تو آ جائے گی، ابھی میں کال کرتی ہوں۔ سیرت بیگم نے سمجھداری سے کام لینا چاہا۔
اس کا موبائل، پرس، کریڈٹ کارڈ سب گھر پر ہیں۔ طابر صاحب نے سر پکڑ لیا۔ سیرت بیگم ایک پل کو شاکڈ ہو گئیں، مگر بروقت خود کو کمپوز کرتے دوسرا حل سوچا۔ میں ڈیزائنر کو کال کر لیتی ہوں، میرے پاس اس کا نمبر ہے، آپ فکر نہ کریں۔ وہ ہم تیزی سے اپنے موبائل فون میں نمبر ڈھونڈنے لگیں۔ طابر صاحب اس آئیڈیا پر امید باندھتے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ دوسرے ہی بیل پر ڈیزائنر نے کال ریسیو کر لی۔ میم، ہمارے ہاں سے تو کوئی آپ کے گھر نہیں آیا۔ مس عریشہ تو کافی دنوں سے ہماری شاپ پر آئی ہی نہیں ہے۔ دکاندار ان کے سوال پر حیران ہونے لگا۔ طابر صاحب اور سیرت بیگم کے رنگ زرد پڑ گئے۔ وہ فکر مندی سے بیٹھتے چلے گئے۔ اب کیا کریں؟ سیرت بیگم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے تو یہ فکر ستا رہی ہے کہ پیغام کو کیا جواب دوں گا۔ طابر صاحب نے لب بھیج کر سانس خارج کی۔ سیرت بیگم کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہ تھا، اس لیے کچھ کہے بنا دل میں جلد از جلد عریشہ کے مل جانے کی دعائیں کرنے لگیں۔ 3:20 پر دروازہ کھلا اور ایک سایہ اندر داخل ہوتے نظر آیا۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا سوکھ چکا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کو تھامے گھبرائی ہوئی دروازے کے سمت دیکھ رہی تھی۔ اندر آتے انسان کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ آنکھیں بے یقینی سے جھپک نہ سکی، سانس گلے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شہری انکل؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ شہریار عرف شہری جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم قدم چلتے اس کے روبرو آیا۔ کیسی ہو دلہن؟ آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے خباثت سے اسے سر تا پیر دیکھا۔ کیوں لائے ہیں آپ مجھے یہاں؟ اب کیا چاہیے آپ کو؟ وہ غرائی۔ اس کا اونچا بولنا شہری کو ایک نظر نہ پایا۔ انہوں نے تندی سے اس کا جبڑا تو پوچھ لیا۔ ان کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ عریشہ کراہ اٹھی۔ آواز نیچے۔ جب سے 2 کوڑی کا انسان تمہاری زندگی میں آیا ہے تم مجھ سے بہت مقابلہ کرنے لگی ہو۔ اس کو خود کے قریب کرتے خونخوار لہجے میں کہنے لگے۔ عریشہ دم سادے سنتی گئی۔ مجھ پر اٹیک کیا تھا اس نے، دھمکی دی تھی دوبارہ تمہارے پاس نہ آؤں۔ اس نے اپنے تپتے انداز میں پیغام کے الفاظ دہرائے۔ عریشہ کے تاثرات بدل گئے۔ ایک جانب شوق تھا، دوسری جانب اپنے پیار پہ ناز۔ اب دیکھتا ہوں کیسے ڈھونڈتا ہے تمہیں تمہارا وہ ہیرو، انہوں نے نفرت سے کہتے اسے پرے دھکیلا۔ عریشہ بل کھا کر زمین پر گر پڑی۔ گھٹنے اور کوہنی بہت شدت کے ساتھ فرش سے مس ہو گئے تھے، مگر آنکھوں میں تکلیف سے نہیں بلکہ اپنے لیے پیغام کی اتنی چاہت دیکھ کر خوشی سے نمی اتر آئی تھی۔ اس نے لب بھیج کر آنسو ضبط کر لیے۔ دل میں شدت سے پیغام کے ساتھ ہونے کی چاہ جگی تھی۔ وہ گیلی سانس اندر کھینچ کر اٹھ بیٹھی اور ہاتھوں سے مٹی جھاڑ کر اس لمبے چوڑے شخص کو دیکھا جو اسے نفرت انگیزی سے گھور رہا تھا۔ آج میں کوئی مقابلہ نہیں کروں گی مسٹر شہریار، اب میری خاموشی اور میرا پیار تمہیں جواب دے گا۔ وہ اسے افسوس کو نظر سے دیکھ کر پھیکا مسکرائی۔ شہری کے تاثرات سپاٹ رہے۔ ان کا موبائل بجنے لگا تو وہ پھر سے اسے کمرے میں بند کر کے باہر نکل گئے۔ 4 بجے کے قریب پیغام نے پھر سے عریشہ کی پروفائل چیک کی تو کوئی اپڈیٹ نہیں تھی۔ اتنی دیر سے کہاں ہے یہ؟ آخر اس کی پریشانی بڑھنے لگی۔ دل بے قرار ہونے لگا تو اپنی ضد چھوڑ کر اس نے اس کا نمبر ٹرائی کیا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ آخرکار تنگ آ کر اس نے ایک کے بعد دوسری کال ملانی شروع کر دی پر ہر کوشش بے سود لوٹتی۔ امی سے عریشہ کے متعلق معلومات پوچھنے وہ کمرے سے باہر آیا تو نینی کو کسی سے کال پر بات کرتے سنا۔ ویسے تو وہ ان کی ذاتیات کا خیال کرتے کبھی گوش گزاری نہ کرتا، مگر ان کے فکر مند لگنے سے وہ کچھ متجسس ہونے لگا۔ کب سے؟ تو صاحب نے کچھ کیا؟ اب ہم کیا کریں؟ میں یہاں ان کو کیسے سنبھالوں گی؟ نینی پریشان انداز میں گویا تھی جب اپنے عقب میں کسی کی موجودگی محسوس کر کے چونک کر پلٹی۔ کس سے بات کر رہی ہیں آپ؟ پیغام نے ٹھوس تاثرات بنائے پوچھا۔ وہ پیغام تم ہائپر مت ہونا، وہ بات ہی کچھ ایسی ہے۔ نینی سے سمجھانے کے مناسب الفاظ ڈھونڈنے لگیں۔ پیغام دانت پر دانت جمائے آنکھوں میں تجسس اور سخت تاثرات کے ساتھ جامد کھڑا سن رہا تھا۔ عریشہ لاپتہ ہو گئی ہے، نینی نے بے بسی سے تفصیل بتائی۔ پیغام کی دھڑکن رک سی گئی۔ اچانک آسمان میں بادل زور سے گرجے۔ اسے لگا گویا فلک کے جیسے اس کی زندگی میں بھی کالی گھٹاؤں نے قبضہ کر لیا ہو۔ ہاتھ پیر سن ہونے لگے اور دماغ معاف، پر یہ وقت خود پر قابو پا کر حالات کو سنبھالنے کا تھا۔ اس لیے اس نے نینی کو جواب دیے بغیر باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ وہ کس سپیڈ سے کار میں بیٹھا، کس طرح لرزتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل سے کار بھگائی اور دورانی پیلس پہنچا، یہ اسے سمجھ نہ آیا۔ یاد تھا تو اتنا کہ اس کی پیاری بیوی دن بھر سے لاپتہ ہے۔ عریشہ، عریشہ، ڈیڈ! وہ لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کی آواز پر طابر صاحب اور سیرت بیگم بھاگتے ہوئے لاؤنج میں آئے تھے۔ طابر صاحب کو آتے دیکھ کر پیغام آنکھوں میں وحشت لیے ان پر جھڑپا۔ عریشہ کہاں ہے؟ اس نے طابر صاحب کا کالر جکڑ لیا۔ مجھے نہیں پتا۔ طابر صاحب اس کے غصے سے بچنے کی کوشش میں پیچھے کو ہوئے۔ پیغام، بیٹا ہماری بات تو سن لو، ہمیں تو خود نہیں پتا عریشہ کہاں ہے۔
موم نے اس کے ہاتھوں کو تھامے تابش کا کالر اس کے ہاتھ سے چھڑانا چاہا۔ جھوٹ، یہ آپ دونوں کی چال ہے۔ عریشہ نے کہا تھا آپ نہیں بدل سکتے، پر میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ اب بتائیں کہاں ہے عریشہ؟ پیغام نے مٹھی مضبوطی سے بند کر دی۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہاں ہے۔ ہم خود اس کے لیے پریشان ہیں، ہمارا یقین کرو، تابر صاحب نے وضاحت دیتے ہوئے سمجھایا۔ پیغام خود سے بڑے عمر کے شخص سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر عریشہ سے جدائی کا خوف اسے ساری حد و حدود پار کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اسی کشمکش میں تھا کہ لاؤنج کے دروازے پر دستک ہوئی۔ 2 باوردی پولیس اہلکار لاؤنج کے سرے پر کھڑے تھے۔ پیغام تابر صاحب کا کالر چھوڑتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ آئیے انسپکٹر صاحب، عریشہ کی کوئی خبر؟ تابر صاحب فوراً آ گیا ہے۔ دورانی صاحب، مس عریشہ کی تو کوئی خبر نہ ملی، ہاں ان کی کار مل گئی ہے۔ پولیس انسپکٹر نے انکشاف کیا۔ کہاں سے ملی ہے؟ اب کی بار سوال پیغام کی جانب سے ہوا۔ طارق روڈ پر فینسی برائیڈل شاپ کے پاس۔ پولیس انسپکٹر نے ڈائری سے ایک ایڈریس بتایا۔ پر ڈیزائنر سے تو میں پوچھ چکی ہوں، اس نے کہا ہے کہ وہ وہاں نہیں آئی۔ سیرت بیگم نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اس کا مطلب وہ پارکنگ اور شاپ کے درمیانی راستے سے لاپتہ ہوئی ہے۔ پولیس نے سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دی۔ تو چلیے وہاں چل کر دوبارہ دیکھتے ہیں۔ پیغام سے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ مسٹر پیغام، ہمیں اس معاملے کو باریکی سے دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ کوئی اغوا بارہ تاوان کا کیس ہوا تو وہ لوگ خطرناک ہو سکتے ہیں اور عریشہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پولیس نے اسے روک کر سنگین نتائج سمجھائے۔ کیا آپ نے ان کے فرینڈز اور کولیگز سے پوچھا؟ پولیس نے تفتیش میں اضافہ کیا۔ جی سب سے پوچھ لیا، کسی کو کچھ معلوم نہیں وہ کہاں ہے۔ موم نے بھرائی ہوئی آواز میں سر ہلایا۔ پیغام بے بسی سیاہ پرتے صوفے پر ڈھیسا گیا۔ دل دعا اور مناجات میں جٹ گیا۔ یا اللہ میری عریشہ خیریت سے ہو، یا اللہ وہ محفوظ ہو، اللہ پلیز وہ صحیح سلامت میرے پاس آ جائے، اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ دل بار بار یہی کلمات دہرائے جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر بادل پوری طاقت سے گرجے تھے اور پلک چپکتے ہی گرج چمک کے ساتھ برسات کا آغاز ہوا۔ اوکے دورانی صاحب، اگر آپ کے پاس کسی کی کال آئے تو ہمیں فوراً خبر دیجیے گا۔ پولیس انسپکٹر تسلی دیتے واپس نکل گئے۔ پیغام ڈیڈ اور موم کو دلاسا دیتے لان میں نکل آیا۔ شام کے 7 بجے آسمان پوری طرح گھنے بادلوں سے لبریز شدت سے برسنے لگا۔ وہ دکھ اور ملال میں ننگے پیر گھاس پہ چلتے بھیگتا چلا گیا۔ اس نے بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپکا کر گالوں کو بھگو رہی تھیں۔ بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے نکلتا نمکین پانی بھی گالوں پر لڑک رہا تھا۔ سب سے خطرناک نشہ انسانی نشہ ہوتا ہے، کسی کی آواز کا نشہ، باتوں کا نشہ، آنکھوں کا نشہ، ساتھ کا نشہ۔ اور جب یہ نشہ نہیں ملتا تو ہمارے جسم سے گویا ایک سہارا ٹوٹ جاتا ہے، اندر ہی اندر خالی پن گھلنے لگتا ہے، اور یہی خلا ہمارے وجود کو لمحہ بلمحہ کسی پوسیدہ عمارت کی طرح اندر سے ڈھیسا جاتا ہے۔ عریشہ کی غیر موجودگی میں وہ ایک ایسی ہی عمارت کی مانند ڈھلتا چلا جا رہا تھا۔ بادل گرجنے کی آواز پر وہ چونک سی گئی۔ کمرے میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا، اس لیے اسے وقت کا اندازہ نہیں ہو سکا، مگر اتنا جانتی تھی کہ وہ کافی دیر سے بند ہے، اس لیے دن ڈھل چکا ہوگا اور شام ہونے کو آئی ہوگی۔ نہیں، اب میں ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے سے نہیں بیٹھ سکتی، مجھے یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ پرعزم ہوتے اٹھی اور راستہ تلاش کرنے لگی۔ میں نے پہلے بھی تو شہری انکل کی قید کو توڑا تھا، یہ بھی ویسا ہی ایک قید خانہ ہوگا۔ اس نے کرتے کی آستین اوپر کیے اور کان دروازے پر لگا کر باہر کی آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ کوئی تو ہوگا یہاں، کچھ تو ہو رہا ہوگا۔ وہ ساری حصے اس جانب لگا کر سوچنے لگی، مگر باہر پن ڈراپ خاموشی تھی۔ اوکے عریشہ، لیٹس ڈو اٹ۔ اس نے اول اوپر سے نیچے تک دروازے کی جانچ کی۔ دروازہ لکڑی کا بنا تھا اور اتری ہوئی پینٹ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کافی پرانا ہوگا۔ عریشہ بالوں کو اوپر باندھ کر آخر تک پیچھے ہوئی۔ اس کی نظر دروازے کی بوسیدہ حصے پہ تھی۔ 1 2 3 اور تیسری گنتی پر وہ پوری قوت سے بھاگ کر دروازے کے اس حصے سے جا ٹکرائی۔ دروازہ چاہے جتنا بھی پرانا سہی، مگر عریشہ کے مقابلے مضبوط تھا، اس لیے وہ ٹکر لگنے سے کرا اٹھی۔ اپنا بازو مسلتے پھر سے پیچھے ہوئی اور دوبارہ کوشش کرنے لگی۔ اب کی بار طاقت دگنی لگائی، مگر لکڑی کا دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ دن بھر سے پریشان بھوکی پیاسی اس کی ہمت جواب دینے لگی، مگر کوشش نہ چھوڑی تو اسے 3 مرتبہ اور دھکا لگایا۔ آخر خود ہی کندھے اور بازو میں اٹھتے درد کی شدت سے گر پڑی۔ اس کے بازو میں نیل پڑ چکا تھا۔ پیغام، کہاں ہو تم؟ مجھے نکالو یہاں سے۔ وہ باقاعدہ رو پڑی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے پیغام کو یاد کیا، اس کی آواز، اس کا بولنا، اس کے اشعار یاد کیے۔ عریشہ کا سر بھاری ہونے لگا۔ فرش پر سر رکھے پیغام کو یاد کرتے کرتے اس کے حواس بیگانے ہو گئے تھے۔ رات 10 بجے تھک ہار کر بے قدم چلتا، سر تا پیر پورا بھیگا ہوا وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ شادی والے گھر کے لاؤنج میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے بوٹوں کی چھاپ پر امی اور نینی تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آئیں۔ پیغام کہاں تھے؟
عریشہ ملی کیا؟ امی نے اس کی پیشانی سے گیلے بال ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ پیغام کا گلا رند گیا۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کر نفی میں سر ہلایا اور امی کے گلے لگ گیا۔ ہمت رکھو، عریشہ مل جائے گی، ہم سب اس کے ملنے کی دعائیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری دعائیں جلد قبول ہو جائیں گی۔ امی نے اس کی ہمت بندھاتے شانہ تھپ تھپا کر دلاسا دیا۔ پیغام خاموش رہا۔ اس وقت اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ ان سے الگ ہو کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں موجود ہر شے میں اسے عریشہ کا عکس دکھائی دینے لگا۔ اپنے آپ دل ڈوبتا چلا گیا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ آ کر گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ کہاں ڈھونڈوں تمہیں عریشہ، کہاں چلے گئی ہو تم؟ اس نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے سر پکڑ لیا۔ ایک لمبا سانس لے کر اٹھا اور پلٹ کر بیڈ کے پاس آیا اور اوہان کا خیال آیا۔ اس نے موبائل نکالا اور اسے کال ملائی۔ واٹ؟ عریشہ صبح سے غائب ہے اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ اوہان اسی پہ غصہ ہونے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کہاں ڈھونڈوں، پولیس کو بھی اب تک کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ پیغام کی پریشانی اس کی لرزتی آواز میں صاف ظاہر تھی۔ اوہان کچھ دیر سوچتا رہا۔ براڈ کاسٹ کرتے ہیں، تم ابھی اسٹیشن پہنچو۔ اوہان نے آئیڈیا نکالا اور اسے فوراً ریڈیو اسٹیشن بلایا۔ اس کی بات مان کر پیغام اسی بھیگی حالت میں بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ قریب 10:30 بجے وہ ریڈیو اسٹیشن پر پہنچا۔ کیونکہ فرائیڈے نائٹ تھی اس لیے کئی سارے آرجز کا شو آ رہا تھا جسے اچانک روک دیا گیا۔ حتیٰ کہ اوہان نے اپنی پہچان کا استعمال کرتے باقی ریڈیو اسٹیشن میں بھی شو رکوا کر پیغام کی لائیو براڈ کاسٹ شیئر کرنے کے لیے ریکویسٹ کی۔ ان سب انتظامات میں صرف 10 منٹ لگے اور 10:40 پر RJ پیغام کا لائیو براڈ کاسٹ سامعین تک پہنچنے کے لیے تیار تھا۔ پیغام اپنے اسٹوڈیوز میں آیا، مائک ہونٹوں کے قریب کیا اور کانوں میں ہیڈ فونز لگائے اور لمبا سانس لے کر بولنے کے لیے تیار ہوا۔ آج ریڈیو میں آنے والے ہر چینل پر خاموشی تھی، نہ کوئی گانا نہ بیک گراؤنڈ میوزک، صرف ایک درد بھری محصور کن آواز تھی۔ السلام علیکم پاکستان، دل بھاری ہے، آنکھیں نم ہیں، اندر طوفان ہے مگر باہر خاموشی، سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ اوہان اس کے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود تھا۔ اس نے پیغام کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے ہمیشہ لوگوں کا بھلا چاہا اور کیا، ہمیشہ نیک راہ پہ چلتا رہا، ریڈیو اسٹیشن، مسجد اور گھر، بس یہی میری زندگی کا سفر تھا جس پر میں خوشی خوشی چلتا رہا۔ پھر ایک دن میری لائف میں ایک موڑ آیا جو میرے اللہ کی طرف سے کامیابی کا تحفہ تھا، لیکن میں نے اسے ٹھکرا دیا، جھوٹ بولا، فریب کیا، دھوکہ دیا۔ وہ ماضی کو یاد کرتے کرتے اپنے آپ پہ ہنس پڑا۔ ایک ایک کر کے سامعین کی ریٹنگ بڑھنے لگی۔ RJ پیغام لائیو براڈ کاسٹ کر رہا ہے، یہ خبر ریڈیو کے شوقین لوگوں میں تیزی سے پھیل گئی۔ اس فریب کی وجہ سے میرے ہاتھوں ایک معصوم لڑکی کا دل ٹوٹ گیا تھا، جس کی سزا شاید آج تک مل رہی ہے، میری وائف عریشہ تورانی۔ آپ میں سے کوئی شخص اس نام سے ناواقف نہیں ہوگا۔ کچھ عرصہ پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور آج وہ صبح سے لاپتہ ہے۔ اگر کسی کو ان کے متعلق کوئی انفارمیشن ہو تو مجھے اس نمبر پر لازمی بتائیں پلیز۔ اس نے التجائی انداز میں کہتے اپنا نمبر نوٹ کروایا۔ عریشہ کہتی ہے، میری آواز، میری شاعری ٹوٹے دلوں پر مرہم کی طرح لگتی ہے، اور آج کل تو ہر انسان زخمی ہے، پھوٹ کھایا ہوا ہے، تو کبھی اگر میری باتیں، میری آواز اب سب کے دلوں پر مرہم کی طرح لگی ہوں تو پلیز میری ہیلپ کیجیے، میری وائف کو ڈھونڈنے میں میرا ساتھ دیجیے۔ آپ سب کی طرف سے یہ میرے ٹوٹے دل کا مرہم ہوگا۔ اس نے آخری امید باندھی اور رخصت لے کر براڈ کاسٹ ختم کر دی۔ 12 بجے وہ ریڈیو اسٹیشن سے نکل آیا۔ پیغام، سب ٹھیک ہو جائے گا، جیسے ہی کوئی خبر آتی ہے میں تمہیں فوراً بتاتا ہوں۔ اوہان نے اسے تسلی دیتے گلے سے لگایا۔ پیغام نے سر کو اس بات میں جنبش دیا اور گھر کے سمت روانہ ہوا۔ وہ بار بار موبائل چیک کرتا رہا۔ وہیں اوہان اور بقیہ ریڈیو اسٹیشن مالکان نے پیغام کی براڈ کاسٹ رات کے آخری پہر تک چلائی رکھی۔ صبح ہونے تک پولیس اور تابش صاحب کو پیغام کی براڈ کاسٹ جو رات بھر ہر ریڈیو چینل پر چلتا رہا کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ ایک امید لیے دورانی پیلس پہنچا۔ ابھی تابش صاحب اس سے اسی حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پولیس انسپکٹر ڈگ بھگتا اندر داخل ہوا۔ یہ کیا کر دیا ہے آپ نے مسٹر پیغام؟ وہ خفا ہونے لگا۔ جب آپ لوگوں کو عریشہ کی کوئی خبر نہیں مل رہی تو مجھے اپنی جانب سے ہی تو کچھ کرنا ہوگا نا، پیغام نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں نا، آپ کی اس حرکت سے اغوا کار چکنے ہو جائیں گے، وہ مس عریشہ کو تنگ کر سکتے ہیں یا انہیں کسی اور جگہ شفٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پولیس نے ایک دفعہ پھر اپنے مدعے پر زور دیا۔ تو اچھا ہے، اب میرے لسنرز الرٹ ہو گئے ہیں، اگر وہ لوگ عریشہ کو کہیں باہر نکالیں گے تو کوئی نہ کوئی تو دیکھ لے گا اور مجھے فوراً خبر دے گا۔ باقی شہر کے بڑے ٹریکس پر تو آپ نے سیکیورٹی فورسز تعینات کی ہیں نا؟ پیغام نے ایک ابرو اٹھا کے انہیں گھورا، جیسے ان کی کارکردگی کی تائید چاہتا ہو۔ افسر، مجھے بھی پیغام کا آئیڈیا ٹھیک لگا ہے۔
آپ فورس ڈبل کرتے ہیں، ہر چوک ہر چوراہے پر ایک ٹیم کھڑی ہونی چاہیے۔ تعبیر صاحب نے مزید زور دیا۔ پولیس آفیسر سر کو جنبش دے کر واپس نکل گیا۔ پیغام نے گھڑی میں وقت اور موبائل کی نوٹیفیکیشن چیک کی، ساتھ ساتھ اوہان کو بھی وائس میسج بھیج کر اسٹیشن میں آئے کسی معلومات کے متعلق تفصیل مانگی، جس کا جواب تسلی بخش نہ ملا۔ ہر سو غم و ہراس کا سما تھا۔ رات کو بارات تھی، شہر کے بڑے بڑے نامور شخصیات مدعو تھے، سارے انتظامات ہو چکے تھے، پر 24 گھنٹے ہونے کو تھے، دلہن لاپتہ تھی۔ وہیں عریشہ کل کی بھوکی پیاسی، نیند اور پریشانی سے نڈھال ایک کونے میں پڑی تھی۔ اس کی آزار کن حالت کے آثار اس کے چہرے پر بھی واضح تھے۔ دروازے کے کھلنے پر اس نے شہری انکل کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ وہ غضب سے ہمت کر کے کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہو بیبی؟ میرے لڑکوں نے بتایا تم رات بھر دروازہ توڑنے کی کوشش کرتی رہی۔ انہوں نے استہزائیہ کہتے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل اور کھانے کا پیکٹ فرش پر رکھا۔ عریشہ بیزار نظروں سے ان کا یہ رد عمل دیکھتی رہی۔ کچھ کھا پی لو، کہیں اپنے پیار کو ملنے سے پہلے مر نہ جانا۔ وہ سپاٹ ہو گئے اور واپس مڑ کر جانے لگے۔ عریشہ فوراً سے بیشتر ان کی جانب لپکی اور ان کا بازو پکڑ لیا۔ شہری انکل کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا کیا چاہتے ہیں؟ مجھ سے کیا دشمنی ہے آپ کی؟ اس کا لہجہ بے بس اور لاچار ہو گیا۔ تکلیف دینا چاہتا ہوں تمہیں، تکلیف دینے میں بہت مزہ آتا ہے مجھے۔ اور اس کی ٹھوڑی اپنی مٹھی میں جکڑ لی۔ اور اس دفعہ تو تمہیں تکلیف دے کر جو اذیت مل رہی ہے وہ دیکھ کر تو وہ اور ہی مزہ آ رہا ہے۔ انہوں نے معنی خیز نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پیغام کا ذکر کیا۔ عریشہ کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ کچھ بھی برداشت کر سکتی تھی مگر پیغام کو اذیت میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ جانتی ہو کل رات اس نے کیا کیا ہے؟ وہ رازداری سے کہتے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب لے گئے۔ عریشہ نے سانس روکے کان ان کے لفظوں پہ لگائے۔ دل 200 کی سپیڈ میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ ریڈیو میں تمہاری گمشدگی کا اعلان کیا ہے، لوگوں سے تمہیں ڈھونڈنے کی منت سماجت کر رہا تھا۔ آخر میں زوردار کہکا لگاتے اس سے دور ہوئے۔ عریشہ کے آنسو ٹوٹ کر بہہ نکلے۔ یہ بے حس لوگ اس کی مدد کریں گے۔ یہ سوئی ہوئی عوام آج تک اپنی مدد آپ نہیں کر پائی، کبھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکی، پھر اس آرجے کی کیا مدد کرے گی؟ ان کے لفظوں میں معاشرے کی تلخ حقیقت تھی مگر چہرے پر اپنی کامیابی کا غرور۔ عریشہ ان کے غرور کے پیچھے پیغام کی بے پناہ محبت محسوس کرتے مسکرا دی۔ اپنے باپ کو کوئی پیغام تو نہیں دینا؟ دورانی پرس جا رہا ہوں، سب تمہارے لاپتہ ہونے پر کافی غمزدہ ہیں۔ آخری کلمات کہتے وہ ایک قدم اور پیچھے ہوئے۔ نہیں پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے، آپ کو جو چاہیے وہ میں دوں گی، مجھے یہاں سے لے جائیں پلیز، مجھے گھر جانا ہے۔ شہری انکل رکیے۔ عریشہ ان پر حملے کی صورت میں جھڑپ پڑی اور انہیں کھینچ کر روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ جنگلی عورت، پرے ہٹو مجھ سے۔ شہری نے ایک جھٹکے سے اسے فرش پر پٹخ دیا۔ عریشہ کی کراہ بلند ہوئی مگر اس نے ہمت نہ چھوڑی اور دروازے کی سمت بھاگی۔ دروازے کے باہر پہلے سے تعینات شہری کے آدمی کھڑے تھے جنہوں نے اسے جکڑ لیا۔ شہری نے اس کی اس حرکت پہ اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور واپس کمرے میں ڈال دیا۔ اس جھڑپ میں اس کے ناخنوں سے شہری کا ہاتھ اور گردن قدرے چھل گئے اور خون کے چند قطرے باہر نکلے تھے۔ اسے غصے سے گھور کر اپنے زخموں سے بے خبر وہ کمرہ بند کر کے چلا گیا۔ پیغام پچھلے 1 گھنٹے سے اسٹوڈیوز میں بیٹھا ای میلز اور وائس میسیجز چیک کر رہا تھا۔ اس میں سے کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ کیا کسی نے عریشہ کو وہاں سے لاپتہ ہوتے نہیں دیکھا؟ اف! اس نے ٹیبل پر مکہ مارا اور چیئر کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ 2 دن میں ہی اس کا چہرہ مرجھا سا گیا تھا، رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اور صحت میں ڈھال لگ رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسٹوڈیو کا دروازہ کھلنے اور کسی کے اندر آنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ سوچوں کی کڑی اپنے کندھے پر کسی کا لمس پا کر ٹوٹی تو وہ چونک کر سیدھا ہوا اور سر اٹھا کر اس سراپے کو دیکھا۔ انزلہ اس کے سرہانے کھڑی، اس کے متوجہ ہونے پر مسکرا دی۔ میں نہیں جانتی اس وقت میں آپ کی کیسے مدد کروں، بس اتنا یقین دلانے آئی ہوں کہ آپ کی کوشش بیکار نہیں جائے گی۔ عریشہ ضرور ملے گی۔ انزلہ گھوم کر اس کے سامنے آ گئی۔ سچی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے اور آپ دونوں ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہو، یقیناً یہ محبت ضرور کامیاب ہوگی، اس نے پورے اعتمادی سے کہا۔ تھینک یو، تم آئی بہت اچھا لگا، تم نے ہمیشہ ہر دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا ہے، میں واقعی مشکور ہوں۔ پیغام اس کی تسلی قبول کر کے اپنی سیٹ سے اٹھا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انزلہ کے اس اعتماد بھرے لہجے سے پیغام بہتر محسوس کر رہا تھا۔ محبت سے فاصل کرنے کا نام تو نہیں، کچھ لاحاصل جذبات اور مقابل شخص کی خوشی میں اپنی خوشی دیکھنا بھی محبت کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور میں ہمیشہ آپ کی خوشی کی دعا گو ہوں۔ انزلہ غیر محسوس انداز میں اپنے پیار کا اظہار کر گئی۔ پیغام لاجواب ہو گیا۔ چلیے ابھی دوبارہ کوشش کیجیے نئی امید کے ساتھ، آئی ایم شیور کوئی راستہ ضرور مل جائے گا۔ اس کا اضطراب محسوس کرتے انزلہ جانے کے لیے مڑی۔ انزلہ، پیغام نے پکارا۔ جی؟
اس نے جاتے جاتے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی چمکتی بالیاں آگے پیچھے ہوئیں جس پر پیغام کی نظر ضرور گئی تھی۔ تم بہت اچھی ہو، یہ دل سے نکلے الفاظ تھے۔ اس نے سر کو خم دے کر پذیرائی وصول کی اور مسکان سے نواز کر باہر نکل گئی۔ پیغام نے لمبا سانس لیا اور پھر سے اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ 10 منٹ تک اپنا پیج ریفریش کر کے وہ اکتا کر اٹھنے لگا کہ اچانک ایک کال آنے لگی۔ اس نے فوراً سرور اپنے موبائل سے کنیکٹ کر کے کال موصول کی۔ ہیلو، آر جے پیغام؟ ایک نسوانی آواز اسپیکر پر ابھری۔ جی میں آر جے پیغام بات کر رہا ہوں، بتائیے کیا انفارمیشن ہے؟ پیغام نے اپنی تصدیق دیتے ہوئے مدعے کی بات پوچھی تاکہ فضول بات نہ ہو سکے۔ میری سسٹر نے کل 11:30 بجے کے قریب عریشہ دورانی کو دیکھا تھا، وہ ٹین ایج لڑکی ہچکچاتے ہوئے بتانے لگی۔ ہاں، کہاں دیکھا تھا؟ اس کا تجسس پھڑ گیا۔ وہ کال پر بات کرتے ہوئے اوہان کے کیبن کے سمت بھاگا۔ وہ طارق روڈ کے پاس۔ وہ لڑکی ساتھ بیٹھی بچی سے پوچھ کر بتا رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کی چھوٹی بہن تھی جس نے عریشہ کو دیکھا تھا۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ میں وہیں آتا ہوں۔ پیغام نے کیبن میں پہنچ کر اپنے موبائل کا اسپیکر آن کیا تاکہ اوہان بھی معلومات سن سکے۔ جی میں جنا اسکول کے پاس ہوں، میری بہن یہیں پڑھتی ہے، آپ یہیں آ جائیں، وہ آپ کو سب بتا دے گی۔ ٹین ایج لڑکی فوراً مان گئی۔ مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اسے اپنے فیورٹ آرجے پیغام سے ملنے کا موقع مل رہا تھا تو وہ کیسے جانے دیتی۔ اوکے میں ابھی آتا ہوں، آپ کہیں مت جائیے گا۔ اس نے فوراً سے ایڈریس نوٹ کیا اور باہر کو لپکا۔ اوہان بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ دونوں آگے پیچھے اسٹیشن کی سیڑھیوں سے اتر کر پارکنگ میں آئے۔ پیغام، ڈرائیو میں کرتا ہوں، تم سرور سے کنیکٹڈ رہو، شاید کوئی اور کال بھی آ جائے۔ اوہان ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھتے ہوئے کہنے لگا۔ پیغام کے چہرے پر اجلت اور فکر مندی کے ملے جلے تاثرات دیکھ کر وہ ہاتھ سے حفاظتی اقدامات اٹھا رہا تھا۔ اس کی تجویز پر پیغام نے سر اس بات میں ہلایا اور دونوں کار میں سوار ہو کر مطلوبہ ایڈریس کی جانب روانہ ہوئے۔ عریشہ تک پہنچنے کی چاہ میں اس کا دل کیا وہ اڑ کر جائے، مگر یہ وقت صبر کے امتحان کا تھا اور اسے تحمل سے کام لینا تھا۔ دورانی پیلس لائٹس اور پھولوں سے کی سجاوٹ کے باوجود بھی ماند لگ رہا تھا۔ طابر صاحب اور سیرت بیگم بڑے صوفے پر بیٹھے پولیس یا پیغام کی جانب سے کسی خوشخبری کے بے صبری سے منتظر تھے۔ شہری انکل اپنی خباثت پر شرافت کا لبادہ چڑھائے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ تابش، کیسے ہوا یہ سب؟ عریشہ کی کوئی خبر ملی؟ انہوں نے شفاف اداکاری کرتے فکر مندی ظاہر کی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا شہری، کہیں کچھ پتہ چل ہی نہیں رہا۔ طابر صاحب ان کے چال چلن سے انجان دل ہلکا کرنے لگے۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے طابر صاحب کا کندھا تھپ تھپا کر دلاسا دیا۔ آپ کی تو فوج میں بہت پہچان ہے، آپ کچھ کیجیے نا۔ سیرت بیگم نے آس بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ ضرور عریشہ کو ملوا دیں گے۔ شہری انکل اپنی معنی خیز مسکان چھپائے ہوئے گویا ہوئے۔ طابر صاحب اور سیرت بیگم ایک مرتبہ پھر سے خاموش ہو گئے۔ ویسے پیغام نظر نہیں آ رہا؟ شہری نے چاروں اطراف دیکھ کر پوچھا۔ وہ بھی کل سے عریشہ کی تلاش میں لگا ہے، طابر صاحب نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شہری انکل انہیں جھوٹا دلاسا دیتے رہے۔ پیغام اور اوہان جنا اسکول کے قریب کار پارک کر کے اترے اور آس پاس نظر دوڑائی۔ اسکول گیٹ سے چند قدم آگے ایک ٹین ایج لڑکی اور اس کے ساتھ اسکول فراک میں چھوٹی بچی نظر آئی۔ دائیں سے بائیں دیکھتے انہوں نے بھاگ کر روڈ کو کراس کیا۔ جینز اور وائٹ شرٹ پر ڈینم کی جیکٹ پہنے وائٹ سنیکرز میں اس کی جانب آتے آرجے پیغام کو دیکھ کر وہ لڑکی سحرزدہ عالم میں کھڑی ہو گئی۔ پیغام کے قریب آنے پر جب مہنگی پرفیوم کی خوشبو اس کے نتنوں میں پڑی تو وہ فریفتہ ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ ہائے، آپ نے مجھے کال کی تھی؟ پیغام نے اپنائیت سے پوچھا۔ جی، یہ میری بہن ہے سمارا، اس نے دیکھا تھا عریشہ میم کو۔ اس نے پیغام کے شہر سے نکل کر ساتھ کھڑی بچی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ بچی ریڈیو اور آرجے پیغام کے دنیا سے بیگانی تھی، اس لیے اس کے شہر میں نہیں آ سکی۔ پیغام گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا اور اپنے موبائل میں عریشہ کی تصویر کھول لی۔ ہے پریٹی گرل، کیا آپ نے انہیں دیکھا تھا؟ اس نے معصومیت سے پوچھتے موبائل اس بچی کے آگے کیا۔ ہاں یہی تھی، وہاں کار میں، پر آنکھیں بند تھی، شاید سو رہی تھی۔ اس 8 سالہ بچی نے آنکھیں گول گول گھماتے دماغ پر زور دیتے یاد کیا۔ پیغام اور اوہان کنفیوژن کا شکار ہوئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ بے ہوش ہوگی، اس لیے آنکھیں بند ہوں گی۔ اوہان نے کنفیوژن دور کرتے ہوئے تائید کی۔ اور ساتھ کون تھا؟ آپ نے اسے دیکھا؟ پیغام نے جھٹ سے دوسرا سوال کیا۔ ٹھیک سے یاد نہیں، کوئی عجیب سا آدمی تھا، بڑا سا، خوفناک مونچھوں والا۔ بچی نے جھرجھری لی۔ اور کار کیسی تھی؟ ویسی؟ پیغام نے اگلا سوال کرتے سڑک کے پار کھڑی اپنی کار کے سمت انگلی کر کے اشارہ کیا۔ اس سے کچھ بڑی تھی اور بلیک کلر کی تھی، بچی نے سر نفی میں ہلاتے تفصیل بتائی۔ اور کچھ دیکھا تھا؟ پیغام نے آخری سوال کیا۔ اس بڑے آدمی کے ہاتھ میں سونے کا بریسلٹ تھا، اس نے کچھ لڑکوں کو پیسے دیے اور چلا گیا۔ بچی نے معصومیت سے شانے اچکائے۔
پیغام وہاں سے رخصت ہو کر تمام کڑیوں کو آپس میں جوڑنے لگا، اس لیے جیب سے کچھ چاکلیٹس نکال کر بچی کو دیں۔ تھینک یو بیبی، آپ نے بہت ہیلپ کی ہماری۔ وہ پیار سے بچی کے رخسار پر ہاتھ رکھے مشکور ہوا اور جانے کے لیے اٹھا۔ وہ ٹین ایج لڑکی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جاتے جاتے پیغام نے اس کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وہ اوہان کے ہمراہ روڈ کراس کر کے دوسرے سمت جانے لگا کہ دماغ تیزی سے کام کرنا شروع ہو گیا۔ وہ پرسوچ انداز میں سارے سراغ جوڑنے لگا۔ اس سے بڑی گاڑی مطلب مرسڈیز یا BMW، عجیب آدمی۔ اس کے آگے سوچ رک جاتی۔ اوہان دائیں سے بائیں دیکھ دیکھ کر چل رہا تھا مگر پیغام کو ٹریفک کا ہوش نہ رہا۔ سونے کا بریسلٹ، یہ جملہ ذہن میں آتے ہی وہ ٹھٹک کر بیچ سڑک پر رک گیا۔ دماغ میں چماکا سا ہوا تھا، دل کو تھچکا لگا۔ اس کے ذہن میں عریشہ کا چہرہ ابھرا تھا اور پھر شہری انکل کا، اور وہ قدم نہ بڑھا سکا۔ اس کا جسم منجمد ہو گیا۔ اوہان ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا، پیچھے دیکھنے پر پیغام کو روڈ پر جامد پا کر ہڑبڑا گیا۔ پیغام کیا کر رہے ہو؟ تیزی سے اسے لپک کر روڈ کراس کروایا۔ میں اسے کیسے بھول گیا، شٹ، یقیناً یہ اسی کا کام ہے، عریشہ اسی کے پاس ہے۔ پیغام اپنے آپ میں بڑبڑایا۔ کس کے پاس ہے؟ اوہان کو اس کی باتوں کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ اس نے پیغام کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کرنل شہریار، شہری انکل، وہ چلا اٹھا۔ اس کا کلیجہ پھٹ جانے کو تھا۔ اوہان کو سامنے سے ہٹا کر وہ کار میں جا بیٹھا۔ اوہان تیزی سے دوسری طرف سیٹ میں سوار ہوا۔ ابھی اس نے دروازہ بھی بند نہ کیا تھا کہ پیغام نے کار سٹارٹ کر دی۔ اوہان اس کی آگ برستی نظریں دیکھ کر خاصا پریشان ہوا تھا۔ طابر صاحب کا صبر ٹوٹنے لگا تو انہوں نے پیغام کو کال ملائی۔ ڈیڈ، عریشہ انکل شہری کے قبضے میں ہے۔ اس نے کال اٹھاتے ہی خبر سنائی۔ کیا؟ پر وہ تو ابھی ابھی گیا ہے، اس کے پاس کیسے ہوگی؟ طابر صاحب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ڈیڈ، آپ انہیں نہیں جانتے، ان کی عریشہ سے پرانی دشمنی ہے۔ میں ان کے پاس جا رہا ہوں، آپ پولیس کو لے کر وہیں پہنچیں۔ اس نے ہدایات دی اور زور سے ہارن بجا کر ٹریفک ہٹانے کے جتن کرنے لگا۔ اس کی ڈرائیونگ دیکھ کر اوہان نے دل میں کلمہ ضرور پڑھا تھا۔ طابر صاحب اب بھی دوہری کیفیت کا شکار ہو رہے تھے، مگر اس وقت پیغام کی بات ماننے پر ہی اکتفا کیا اور انسپیکٹر کو کال کر کے خود پورچ میں نکل گئے۔ ڈیڈ کی کال کاٹ لینے کے بعد اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ فاخر، مجھے ایک گن چاہیے ابھی، اس نے ڈٹی آواز میں حکم صادر کیا۔ اوہان کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ انتظام ہو جائے گا، فاخر نے حکم مانتے اپنا پتہ بتایا اور کال کاٹ دی۔ اوہان نے نرمی سے پیغام کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ پیغام، جذبات سے نہیں، ہوش سے کام لو۔ ایسا کوئی قدم مت اٹھانا جس کے بعد میں پچھتانا پڑے۔ دوستی کی خاطر سمجھانا ضروری تھا۔ آئی سویئر اوہان، اگر اس نے عریشہ کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو میں اس سے سچ میں نہیں چھوڑوں گا۔ پیغام اپنی عزم میں پکار اٹھا۔ ڈیڈ کی، پولیس کی اور پیغام کی تینوں گاڑیاں ایک وقت پر شہری کے گھر پہنچی۔ گیٹ کو دھکا مار کر وہ آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ شہری، شہری! طابر صاحب اندر آتے انہیں صدا لگانے لگے۔ ان کی آواز پر آغر اور شہری کی بیگم باہر آئے تھے۔ طابر انکل، آپ یہاں؟ اور یہ پولیس؟ آغر شہریار کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ پیغام اس پر جھڑ پڑا اور اس کا کالر دبوچ لیا۔ شہری کہاں ہے؟ کہاں چھپایا ہے اس نے عریشہ کو؟ اس نے دانت پیستے اسے گھورا۔ کرنل شہریار، وہ میرے پاپا ہیں، تمیز سے نام لو ان کا۔ آغر بھی اسی شدت سے گھراتے اپنا کالر آزاد کروانے لگا۔ اور عریشہ یہاں کیا کرے گی؟ آج اس کی بارات ہے نا؟ مسز شہری کہنے لگی۔ تمہارے پاپا کرنل شہریار نے جس لڑکی کو کڈنیپ کیا ہے آغر، وہ میری بیوی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اب کی بار اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ پاپا ایسا کیوں کریں گے؟ اسے سمجھ میں نہ آیا۔ یہی ہمیں بھی پتہ لگانا ہے بیٹا، تم بس اس کا پتہ بتا دو۔ وہ کال بھی نہیں اٹھا رہا۔ طابر صاحب نے آگے آ کر اسے سمجھایا۔ پاپا تو صبح سے نکلے ہیں، میں کال کر کے دیکھتا ہوں۔ آغر نے اپنے موبائل میں کال ملائی پر شہری انکل نے پک نہیں کی۔ کرنل شہریار کا کوئی خفیہ ٹھکانہ یا ایسی جگہ جہاں وہ اکیلے جاتے ہوں؟ پولیس آفیسر نے اپنے حصے کا اضافہ کیا۔ ٹارچر سیل۔ آغر نے یہ بات بہت ہی عام انداز میں لی۔ یا اللہ! مگر وہ نام سن کر طابر صاحب کے اوسان خطا ہونے لگے۔ ڈیڈ، آپ جانتے ہیں اس جگہ کو؟ پیغام فوراً ان کی جانب بڑھا۔ وہ بہت تنگ جگہ ہے، وہاں شہری اپنے قیدیوں کو ٹارچر کیا کرتا تھا۔ اس جگہ کوئی بھوک پیاس تو برداشت بھی کر لیں مگر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ طابر صاحب نے ہچکچاتے ہوئے تفصیل بتائی۔ پیغام کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ ہمیں ابھی وہاں جانا چاہیے۔ آغر، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ پولیس نے چارج لیتے ہی ہدایت دی۔ سب آگے پیچھے باہر کو نکلے اور اپنی اپنی کار میں سوار ہو کر ٹارچر سیل کا رخ کیا۔ آغر طابر صاحب کے ہمراہ ان کی کار میں تھا۔ انکل، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ پاپا نے عریشہ کو کڈنیپ کیا ہے؟ اس نے بے یقینی سے سوال کیا۔ بیٹا، شہری اور عریشہ کی تو ہمیشہ سے ہی انبن ہوتی رہتی ہے، اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔
تابر صاحب نے پیشانی مسلتے تبصرہ کیا۔ آغر ان کا جواب سن کر رخ موڑ گیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کے لیے اپنے پاپا پر کیے تبصرے پر یقین کرنا مشکل تھا۔ پولیس اور تابر صاحب کے گاڑی کے پیچھے چلتی پیغام کی گاڑی ایک جگہ رکی جہاں فاخر نے اسے مطلوبہ چیز اخبار میں لپیٹے پکڑائی تھی۔ شہری انکل ٹارچر سیل کے کوریڈور میں ٹہلتے موبائل پر عریشہ کیس کے پیش رفت کے بارے میں دیکھ رہے تھے جب گیٹ پر دستک ہوئی۔ انہوں نے چونک کر گیٹ کے سمت دیکھا تھا۔ خاموشی سے دونوں گارڈز کو دیکھ کر گیٹ کھول دینے کا اشارہ کیا۔ وہ سر کو خم دے کر گیٹ کھولنے لگے۔ شہری کے سارے حواس بیدار تھے۔ وہ کسی بھی حملے کے لیے چکنا تھا، مگر اس کی توقعات کے برعکس گیٹ پر آغر کھڑا ملا۔ آغر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ آغر بے یقینی سے انہیں دیکھتا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے فوراً سے پہلے پیغام اور اوہان اندر آئے، پھر تابر صاحب اور پولیس کی نفری۔ ان سب کو باری باری اپنے پاس آتے دیکھ کر شہری کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ شہری، عریشہ کہاں ہے؟ تابر صاحب نے پہل کی۔ مجھے کیا پتا؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ شہری نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پیغام نے ذو معنی انداز میں انہیں دیکھا۔ تلاشی لو اس جگہ کی۔ پولیس آفیسر نے حکم صادر کیا تو ان کے دیگر ساتھی بھاگ کر اندر داخل ہوئے۔ شہری کے گارڈز کو دوسرے عملے نے گرفت میں لے لیا۔ یہ میری پراپرٹی ہے، میں جب چاہوں یہاں آ سکتا ہوں، شہری نے غراتے ہوئے جواب دیا۔ پیغام آگے آیا اور ان کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں نصب کیں۔ اگر وہ تمہارے پاس سے نکل آئی تو انجام بہت برا ہوگا۔ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اسے قید کر کے رکھا ہے نا تم نے؟ انسان ہو تم یا نہیں؟ پیغام نے دانت کچکچائے تھے۔ تابر صاحب نے ان کی ممکنہ جھڑپ کو روکنے کے لیے مداخلت کی اور پیغام کو کندھے سے پکڑ لیا۔ اوہان اور آغر محض تماشائی بنے رہے۔ سر، یہ تہہ خانہ بند ہے، ایک اہلکار نے اونچی آواز میں صدا دی۔ اس کی بات پر پیغام اندر کو بھاگا اور تہہ خانے کا رخ کیا۔ آغر اور اوہان بھی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ دوسری طرف عریشہ غیر حالت میں فرش پر پڑی تھی۔ اس کی سماعت میں ڈب ڈب کی آواز پڑی جیسے کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی اور اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکی۔ وہیں اوہان اور پیغام دروازے پر زور دے کر توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے حکم میں کھڑا آغر پلٹ کر پیچھے بھاگا۔ پاپا، چابی دیں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آغر بیٹا، شہری نے اپنا دفاع کرنا چاہا۔ پاپا پلیز چابی دیں، اب کی بار وہ تیش میں بولا۔ بیٹے کی نظر میں اپنی عزت کم ہوتے دیکھ کر ان کا سر شرم سے جھک گیا اور جیب سے چابی نکال کر دے دی۔ وہ بھاگ کر پیغام کے پاس آیا اور چابی تھمائی۔ پیغام نے لاک کھول کر دروازہ دھکیلا، مگر قدم چوکھٹ پر ہی رک گئے۔ عریشہ بے آب ماہی کی طرح آکسیجن کی کمی سے تڑپ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہوش سنبھالے اور عریشہ کی جانب لپکا۔ عریشہ، عریشہ میں آ گیا، دیکھو، آنکھیں کھولو، مجھے دیکھو۔ اس نے عریشہ کا سر اپنے بازو پہ ٹکایا اور اسے جھنجھوڑنے لگا۔ اوہان نے سائڈ پہ پڑے پانی کی بوتل اسے دی، جس سے پیغام نے اس کے خشک لبوں اور منہ پر پانی ڈالا۔ تابر صاحب نے خونخوار نظر گھما کر شہری کو دیکھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے شہری کا گریبان پکڑ لیا۔ پولیس ان کی جھڑپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ حرام زادے، تم پاگل ہو گئے تھے؟ یہ طریقہ ہے کسی کی اولاد سے پیش آنے کا؟ ان کا بس نہ چلتا وہ شہری کا گلا دبا دیتے۔ عریشہ کی سانس بحال ہونے لگی تو اسے بازوؤں میں اٹھا کر وہ باہر لے آیا۔ تازہ ہوا ملتے عریشہ کی رکی دھڑکن چلنے لگی۔ تمہاری انہی حرکات کی وجہ سے تمہیں فوج سے نکالا گیا تھا۔ تابش صاحب غصے میں شہری کا راز فشاں کر گئے۔ بس کرو تابش۔ اپنی حقیقت سامنے آنے پر شہری آگ بگولا ہونے لگے۔ کیوں بس کروں؟ اپنی حقیقت تسلیم نہیں کی جاتی تم سے؟ اپنا فرسٹریشن میری بیٹی پہ اتارنے آئے ہو تم؟ فوج سے نکال پھینک دیے جانا تم سے برداشت نہیں ہوا نا؟ تابش صاحب اسے کری کھوٹی سناتے اس کا کالر پکڑے رہے۔ آغر اپنی جگہ جامد کھڑا دیکھتا رہا۔ اسے ایک کے بعد ایک شوق مل رہا تھا۔ عریشہ کا سر دیوار سے ٹکا کر پیغام ان کے مابین آیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، چپ کرو، شہری نے چلاتے ہوئے تابر صاحب کو دھکیلا۔ پیغام نے انہیں وقت پر گرنے سے بچا لیا اور اپنی گن نکال کر شہری پر تانی۔ بہت ہو گیا اب، اس نے کہتے گن کا لاک کھولا۔ پیغام نو۔ آغر نے ہڑبڑا کر اس کا ہاتھ اوپر کو بلند کیا۔ انہوں نے جو کیا ہے اس کی سزا قانون دے گا، پلیز، برے ہی صحیح، تھے تو شہری کے باپ، اس لیے اس سے رہا نہیں گیا۔ مسٹر پیغام، ہم مسٹر شہریار کو اپنی حراست میں لے رہے ہیں، آپ قانون کو ہاتھ پہ نہ لیں، گن نیچے کر لیجئے۔ پولیس نے بھی اسے سمجھایا۔ پیغام بیٹا، اسے پولیس دیکھ لے گی، ہمیں عریشہ کو ہسپتال لے جانا چاہیے، چلو۔ تابر صاحب نے اس کا دھیان عریشہ کے سمت کیا۔ وہ گن کمر میں اڑیستا پیچھے کو مڑا۔ شہریار کو پولیس لے گئی اور عریشہ کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ راستے میں کار کی بیک سیٹ پر عریشہ نے پیغام کی گود میں سر رکھے پلکیں اٹھائی تو ایک شناسا سا حلیہ نظر آیا۔ اس سے یکدم اپنی سکسیس پارٹی کی رات اپنا پہلا ایکسیڈنٹ یاد آیا جب ایسے ہی حلیہ نے اس کی مدد کی تھی۔ وہ یہی انسان تھا، آج وہ جان گئی تھی۔
اول تا آخر جب بھی اسے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت پڑتی تھی تو پیغام ہی اس کے لیے پہنچتا تھا. وہی اس کا سچا ساتھی تھا. کمزوری کے باعث وہ کافی دیر دوائیوں کے اثر میں سوئی رہی. اگلی صبح نیند سے اٹھی تو ہواؤں کا رخ کچھ اور ہی تھا. اس کی زندگی سے شہری نام کی بلا ہمیشہ کے لیے ٹل گئی تھی. نرس نے اسے اٹھتا دیکھا تو پیغام کو اطلاع دینے چلے گئی. پیغام خبر ملتے ہی اس کے پاس آیا. اسے پیار سے دیکھا اور خود سے لگا کر اپنائیت کا احساس دلایا. پیغام: مہندی اور بارات کا پروگرام تو گزر گیا. اس نے دل شکنی سے اظہار کیا. تو کیا ہوا اگر مہندی اور بارات گزر گئی تو؟ ولیمے کا باقی ہے میری جان. میری دلہن بننے کا تمہارا خواب ضرور پورا ہوگا. اس نے اس کا سر اپنے سینے میں بھینچے جواب دیا. وہ بلش کرتے مسکرا دی. اس نے ایسے مہربان شوہر کے ہونے پر شکر ادا کیا. کچھ دیر بعد موم اور ڈیڈ بھی اس کے پاس موجود تھے. شکر ہے تم ٹھیک ہو. موم نے شکر کرتے اسے خود سے گلے لگایا. ڈیڈ کی خوشی بھی دیدنی تھی. شام ہونے تک وہ کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی اور گھر آ کر ولیمے کے فنکشن کے لیے تیار ہونے لگی. وہی پیغام بھی بلیک 3 پیس سوٹ زیب تن کیے دلہا بنے کمرے سے باہر آیا. نظر نہ لگے میرے بچے کو. امی نے اس کی نظر اتارتے دعا کی. اس نے امی کو خود سے لگایا اور ہال کے لیے روانہ ہو گئے. راستے میں اس کی پھولوں سے سجی کار دورانی پیلس کے پاس رکی. وہ لاؤنج کے اندر آیا اور عریشہ کا منتظر ہوا. اپنا کوٹ کا کالر درست کرتے اور گھڑی دیکھتے اس کی نظریں سیڑھیوں کی جانب گئیں اور وہیں جامد ہو گئیں. عریشہ سلور کلر کے برائڈل ڈریس میں ملبوس تھی. بلو ڈائمنڈ کی جولری پہنے لمبے بال رول کیے خوبصورت سی تیار ہو کر سینڈل پر ٹک ٹک کرتی ایک ایک سیڑھی اتر کر نیچے آ رہی تھی. عریشہ نے اسے اپنی جگہ ساکت کھڑے دیکھ کر بلش کیا جس سے اس کے چہرے کی چمک اور بڑھ گئی. کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے مستحکم لہجے میں پوچھا تھا. جواب تو پیغام کی ٹکٹکی باندھے نظریں دے چکی تھیں مگر اس کی زبان سے تعریف سننے کا الگ ہی مزہ تھا. عجب تیری ہے اے محبوب صورت، نظروں سے گر گئے سب خوبصورت. پیغام نے شعر کی صورت میں اس کی تعریف کی. وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس پڑی. پیغام نے یوں ہی مخمور انداز میں اس کے آگے ہاتھ کیا. عریشہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھنے کے بجائے اس کے بازو میں دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پورچ کی جانب چل پڑی. قدم سے قدم ملاتے شانہ بشانہ شریک حیات کے رشتے میں بندھے وہ رائل کپل ہر روپ سے ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے. پیغام کی ڈیکوریٹڈ کال ہال کی انٹرنس پر رکی تو سب مہمان ان کی جانب متوجہ ہوئے. پیغام اور عریشہ اسپاٹ لائٹ میں پھولوں کی راہداری پر چلتے اندر داخل ہوئے. ہر ایک نظر اس جوڑے پر تھی وہ جو آسمانوں میں بنائی گئی تھی. وہ جو ہر طوفان سے گزر کر ایک ہونے کے دہلیز پر پہنچے تھے. وہ جو محبت کی نئی مثال قائم کر رہے تھے. وہ جس سے سب 27 سے نواز رہے تھے. سینٹر سٹیج پر پہنچ کر پیغام نے ایک قدم دائیں سمت لیا اور اپنے بازو سے اس کا ہاتھ نکال کر ہاتھ میں تھام لیا اور اپنے قریب کر کے دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کیا اور گول گول گھوم کر چاروں طرف عشق کی خوشبو پھیلائی. عریشہ چمکتی نظروں سے اسے دیکھ کر کھل اٹھی. اس کی بڑی سی مسکان از خود اس کی خوشی کا اظہار تھیں. اس لمحے فوٹوگرافر ویڈیوگرافر سمیت میڈیا والوں نے بھی کافی پکچرز لیں. اسٹیج کی دوسری جانب موم اور ڈیڈ ان کی پذیرائی میں کھڑے تھے. وہ دونوں ان کے ہمراہ کھڑے ہوئے اور سب مہمانوں کے روبرو آئے. ان کے بعد باقی مہمانوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وہیں انزلہ نے بھی پیغام کی یادوں کو اپنا ہمسفر بنا لیا. اس نے اسٹیج پر آ کر عریشہ کو گفٹ باکس دیا. عریشہ نے حیرت سے وہ چھوٹا سا باکس دیکھا اور تجسس میں اسی وقت کھولا تو اندر چاندی کی چمکتی بالیاں تھیں. پتہ ہے عریشہ، ہر عورت کی ایک خاص چیز ہوتی ہے جو مرد کو بہت بھاتی ہے. کسی کو ان کی خوشبو پسند ہوتی ہے تو کسی کو ان کے بال اور چوڑیاں، تو کسی کو تل، کسی کو نتھ، اور پیغام کو یہ بالیاں پسند ہیں. انزلہ نے اپنی جانب سے وضاحت دی. تب تو یہ بہت خاص گفٹ ہے. تھینک یو. وہ فراخ دلی سے مشکور ہوئی. رات یوں ہی خوشیوں سے بھرے وہ اپنے سفر پر رواں دواں تھے. کمرے میں ریڈ پنک گلاب کی ڈیکوریشن کی گئی تھی. صوفوں کے آگے رکھے سینٹرل ٹیبل پر خوشبودار کینڈلز جلائے سما کو رومانٹک بنا رہے تھے. آفیشیلی میاں بیوی کے طور پر یہ ان کا پہلا ملن تھا جسے ہر طرح سے خاص بنانے کی کوشش کی گئی تھی. عریشہ کمرے کی چوکٹ پر گلاب کی بکھری پتیوں پر قدم رکھ کر اندر داخل ہوئی. تازہ پھولوں کی مہک سے مسرور ہوتے وہ ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی. کیسا لگا؟ پیغام نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے کے پاس سر جھکا کر کان میں سرگوشی کی. وہ سما کے سحر سے نکل کر اس کی خمار آلود آواز پر کسمسا گئی. بہت اچھا. وہ 2 لفظی جواب دے سکی. کچھ اور بھی ہیں. پیغام نے اسی انداز سے سرگوشی کی اور اسے کندھوں سے تھامے اس کا رخ اپنی جانب کیا. وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر اس کے روبرو آئی. بلا شبہ وہ آج اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ کوئی بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو سکتی تھی. سر تا پیر اسے دیکھتے پیغام نے اول تو عریشہ کے بالوں سے ٹکائی اوڑھنی کھول کر آزاد کی. وہ مجسمہ بنے اس کے سامنے کھڑی تھی. وہ ایک ایک کر کے اپنے کام میں خلل ڈالنے والے عضو کو ہٹا رہا تھا.
پہلے اوڑھنی، پھر ٹیکا، پھر جھمکے، پھر گلے کا نیکلس، ان سب سے اس کے جسم کو رہا کر کے وہ گھوم کر اس کے پیچھے آیا اور اس کے بال کندھے پر کر کے آگے کیے، پھر گاؤن کے زپ پر انگلیاں رکھیں۔ عریشہ نے اس کے اگلے سٹیپ پر آنکھیں مینچ لی۔ پیغام کو اس کی سانسیں بھاری ہوتے محسوس ہوئیں۔ وہ تو مبسم ہوئے خود کو مزید قریب کرتے اس کے ساتھ لگا گیا۔ ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ زپ کا ہک پکڑے نیچے سے رکھ رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے کندھے سے گاؤن نیچے سرکایا۔ زپ آخری بند تک پہنچی تو عریشہ یکدم پلٹی اور اس کے کوٹ میں چہرہ چھپا لیا۔ میری جان، تم میری زندگی کا حسین سرمایہ ہو جس سے میں خود سے کبھی الگ نہیں کروں گا۔ اس نے محبت کو تسکین بخشنے کے لیے اپنی انگلی سے اس کی ٹھوڑیوں کو اوپر کو اٹھایا۔ عریشہ کی آنکھیں اب بھی بند تھیں اور دھڑکن برق رفتاری سے بھی تیز۔ پیغام اسے مزید تڑپانے کا ارادہ ترک کرتے بازوؤں میں اٹھا کر اسے بیڈ تک لے آیا۔ پہلے اسے تکیے پر ٹکایا، پھر کوٹ اتار پھینکا اور خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ عریشہ اس کے گرد بازو کا حلقہ بنائے خود میں بھینچ گئی۔ قسمت نے محبت دل کھول کر برسائی تھی۔ اگلی صبح سورج پورے تاپ سے چمک رہا تھا۔ کمرے میں ہر سو نئی روشنی پھیلی تھی۔ پیغام نے سامنے کھڑکی سے آتی روشنی سے تنگ آ کر کروٹ بدلی اور غیر ارادی طور پر اس سائیڈ ہاتھ پھیرا تو جگہ خالی تھی۔ ایک آنکھ کھول کر اس نے دیکھا تو بیڈ کا دوسرا حصہ خالی ملا۔ اس نے متلاشی نظروں سے سر اٹھایا اور کوہنیوں پر ٹک کر سامنے دیکھا۔ عریشہ وائٹ باتھ گاؤن پہنے آئینے کے سامنے کھڑی گیلے بالوں کو تولیوں میں رگڑتی سکھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شوہر کی قربت پا کر الگ ہی نور امڑ رہا تھا۔ بلو سفیدی کی وہ رنگ جو پیغام نے پہنائی تھی اس کی انگلی کی زینت بنی تھی۔ اپنے سراپے پر سے ہوتی ایک نظر پیغام کے عکس پر پڑی۔ وہ باقاعدہ نیند دراز لیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ عریشہ نے تولیہ چیئر کی پشت پر ڈالا اور بیڈ کی سمت آئی۔ گڈ مارننگ ہسبینڈ جی، اس نے بڑی سی مسکان کے ساتھ صبح بخیر کہا۔ گڈ مارننگ بیوی جی، پیغام نے جالی جمائی لیتے اور انگڑائی لیتے ہاتھ بلند کیے اور ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھی اور ذرا سے زور پر اس کے سینے پر جا گری۔ پیغام نے پھر سے آنکھیں موند لیں۔ عریشہ نے اس کی شرٹ لیس کندھے پر سر ٹکایا اور چہرہ اوپر کو کیا۔ ویسے تم نے مجھے رات کو کوئی گفٹ نہیں دیا۔ وہ معصومیت سے منہ بنا گئی۔ گفٹ؟ اس نے حیرانگی سے آنکھیں کھولی۔ اتنا زبردست گفٹ دیا تو ہے، اور کون سا گفٹ چاہیے؟ وہ شریر انداز میں تنگ کرنے لگا۔ اس کی زوم آئینی بات پر عریشہ نے پلکیں جپکائی اور نفی میں سر ہلاتے مسکرانے لگی۔ وہ نہیں، ریئل گفٹ، منہ دکھائی جسے کہتے ہیں۔ اس نے اصل مطلب بتانے اٹھنا چاہا۔ اس منہ پر تو دنیا قربان، چھوٹے موٹے گفٹ کیا چیز ہیں؟ پیغام نے اس کے رخسار ہاتھ میں دبا لیے اور والہانہ انداز میں چومنے لگا۔ پیغام چھوڑو، اس نے دفاعی انداز میں زور لگایا اور اس کی گرفت سے آزاد ہوئی۔ مجھے نہانا ہے، اس کو واش روم جاتے دیکھ کر صدا لگائی۔ چینج کر کے آتی ہوں۔ جواب اب بھی اسی انداز سے ملا۔ واو، تو میں بھی آتا ہوں۔ پیغام نے شرارت کرتے دوسری طرف سے صدا لگائی۔ اس کے آنے کے خوف سے عریشہ نے تیزی سے لاک لگا لیا۔ پیغام کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ان کی نوک جھوک یوں ہی چلتی رہی۔ اس کے فریش ہونے تک وہ ریڈ کلر کا فینسی فراک زیب تن کیے تیار تھی۔ پیغام وائٹ کرتا پیجامہ پہنے گیلے بال ماتھے پر بکھیرے اس کے پاس آیا، اسے بازوؤں سے پکڑ کر بیڈ کے کنارے بٹھا دیا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ہیرے جواہرات تو سب دیتے ہیں اور ان سب کی تمہاری لائف میں کوئی کمی نہیں۔ میں تمہیں عمر بھر کا پیار اور سکون دینا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنائیت سے کہتے ایک لفافہ آگے کیا۔ تو 2 ویزے اور ٹکٹ تھے۔ اس وقت تمہیں اور مجھے، ہم دونوں کو کام سے آرام کی ضرورت ہے، اس لیے ورلڈ ٹور کا تحفہ دے رہا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ عریشہ کی آنکھیں اشتیاق سے بڑی ہو گئیں۔ وہ تجسس سے ویزے میں درج مقامات پڑھنے لگیں۔ یہ سب سے قیمتی تحفہ ہے، تھینک یو۔ وہ اب دیدہ ہوتے اس کے سینے سے جا لگی۔ اسی کی خواہش تو کی تھی اس نے، جو آج بن کہے پوری ہو رہی تھی۔ پیغام اس کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنائیت کا احساس دلا گیا۔ وہ اسے خود سے لگائے تسکین اور تحفظ دینا چاہتا تھا۔ محبت اور ازواج میں یہی ضروری ہوتا ہے، تھوڑی سی کوشش اور بہت سا پیار اور کیئر۔ 2 ماہ بعد ان کی ترکی کی فلائٹ تھی، مگر جانے سے پہلے عریشہ اسے وہ دینا چاہتی تھی جس کی وصیت اس کے دادا جان نے کی تھی، کمپنی کا آدھا حصہ۔ عرشی، ساری پیکنگ ہو گئی ہے نا؟ وہ آخری مرتبہ بیگز دیکھنے روم میں آیا۔ عریشہ ہاتھوں میں وہ پیپرز لیے بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اسے کچھ کاغذات کے ساتھ دیکھ کر پیغام ٹھٹکا۔ عریشہ اس کی الجھن دور کرنے اٹھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ ٹور پر نکلنے سے پہلے میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ عریشہ نے وہ کاغذات اس کے سمت بڑھائے۔ پیغام نے وہ قانونی پیپرز مشکوک انداز میں لیے اور پہلی چند لائنز پڑھ کر نفی میں سر ہلایا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے یار، مجھے صرف تم چاہیے ہو اور کچھ نہیں۔ وہ لینے سے انکاری ہوا۔ پیغام، دادا جان نے یہ وصیت بنائی تھی تو کچھ سوچ سمجھ کر بنائی ہوگی، اور ویسے بھی ہمارے معاشرے میں مرد ابتر رہیں تو ہی عورت دولت مند ہوتی ہے۔ شوہر کی دولت اس کی عزت ہی عورت کی کمائی ہے، پلیز انکار مت کرو۔ عریشہ محبت سے سمجھا کر بضد ہوئی۔ مجھے ایسی دولت کبھی نہیں چاہیے جو ہمیں ایک دوسرے سے مختلف کریں۔
نہیں چاہیے ایسا حصہ جس میں تم مجھ سے کم ہو. ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے. دادا جان نے یہ کسی کم ظرف کا سوچ کر لکھا ہوگا تاکہ وہ تم سے الگ نہ ہو سکے، مگر میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر صرف تم ہو. اس نے سختی سے کہتے پیپرز پھاڑ دیے. عریشہ نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا تھا. اسے ایک مرتبہ پھر سے اپنی محبت پر ناز ہوا تھا. اب چلیں، ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے. اس نے وقت کا احساس دلایا. عریشہ ہینڈ بیگ کندھے پر ڈالے آگے کو بڑھ گئی. پیغام نے بیگز کار میں رکھنے کے لیے ڈرائیور کو تھمائے. اس کی عدم موجودگی میں امی اور نینی کی ضروریات پوری کرنے اس نے حال میں ہی ایک ڈرائیور رکھ دیا تھا. ڈرائیور کو ہدایات دیتے وہ روم سے نکلا تو عریشہ امی کے گلے رکھتے رخصت لینے لگی. اپنا اور پیغام کا بہت خیال رکھنا. اللہ تم دونوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. امی نے دعا دیتے اسے بوسہ دیا. عریشہ کے بعد پیغام بھی ان کے گلے لگا. دوائی وقت پر لیتے رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. کسی چیز کی ضرورت ہو تو ڈرائیور 24 گھنٹے یہیں رہے گا. اور پھر نینی تو ہے ہی آپ کے پاس. اس نے تنبیہ کرتے ہوئے آنکھیں دکھائی. تم فکر مت کرو، تم میری بیٹی کا خیال رکھنا، اسے خوب انجوائے کرانا. تمہاری امی کا خیال میں رکھوں گی. نینی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بھروسہ دلایا. پیغام ان کا مشکور ہوا اور دونوں ہاتھ ہوا میں جلا کر بائے کرتا کار میں جا بیٹھا. ایئرپورٹ جانے سے پہلے وہ دورانی پیلس گئے اور موم ڈیڈ سے ملنے لگے اور اپنی غیر موجودگی میں ہارڈ ووڈ کمپنی تابر صاحب کی زیر نگرانی کر گئے. اس وقت وہ استنبول کے گرینڈ بازار میں موجود تھے. وائٹ شرٹ اور جینز پہنے، گلے میں سکارف ڈالے، وہ اس بازار میں موجود ثقافتی اور روایتی ساز و سمر سے محفوظ ہو رہی تھی. وہیں پیغام بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہاف شارٹس میں ملبوس، سنیکرز پہنے، ایک ہاتھ جیب میں ڈالے، عریشہ سے ایک آدھا شاپ پیچھے ترکش کلچر ویئر کی شاپ میں کپڑے دیکھ رہا تھا. دیکھو ایشین لڑکی، ایک ترکش نے لوکل لینگویج میں کہتے عریشہ کے سمت اشارہ کیا. لڑکی چھوڑ، اس کی رنگ دیکھ، اصلی جواہر ہے. دوسرے نے منہ پہ ہاتھ رکھے اس کے ہاتھ پر نظر گاڑی. دونوں چوری کا منصوبہ بندی کرتے چلتے چلتے عریشہ سے ٹکرا گئے. وہ ایک جانب کو ہو گئی. سوری. اس لڑکے نے جعلی انداز میں شرمندہ ہوتے معذرت چاہی. اتنی دیر میں دوسرا لڑکا اس کے ہاتھ پر جھپٹا اور رنگ نکالنے لگا. نو چھوڑو. وہ ہڑبڑا گئی اور مٹھی مضبوطی سے بند کر دی. گیو اٹ ٹو می. اس نے دانت پیستے اسے گھورا اور اپنی جھڑپ جاری رکھی. آس پاس کے سیاح رک کر تماشا دیکھنے لگے. نیور. وہ چلائی اور پیغام کو تلاش کرنے لگی. دوسرے لڑکے نے اس کی مذمت ناکام بنانے کے لیے جیب سے تیز دھار چاقو نکال کر اسے دکھایا اور اس کا ایک ہاتھ پکڑے رکھا اور مسلسل ہل جل کرتی رہی جس کی وجہ سے اسے چاقو بھی لگ گیا. پیغام لیو می پیغام. وہ اونچی آواز میں صدا دینے لگی. پورے بازار میں گہما گہمی مچ گئی. اس کی گھبرائی آواز پر پیغام دکان سے باہر آیا اور اس کی سمت بھاگا. ہے لیور. اس نے بھاگتے ہوئے دھمکی دی. عریشہ کے ہاتھ سے رستہ خون اسے تیش دلا گیا. پیغام کو بفرے شیر کی مانند اس کی سمت آتے دیکھ کر لڑکے خوف زدہ ہو گئے اور اپنا ارادہ ترک کر کے بھاگ نکلے. پیغام نے عریشہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے دوڑ لگائی، مگر وہ کافی آگے جا چکے تھے، اس لیے واپس مڑ کر اس کے پاس آیا اور خون روکنے کے لیے مضبوطی سے اس کے زخم پر ہاتھ رکھا. کیا کر رہی تھی تم؟ وہ الٹا اس پر غصہ ہوا. وہ میری رنگ چرا رہے تھے. عریشہ اشکبار آنکھوں سے اسے شکایت کرنے لگی. ہاں تو دے دیتی، اب دیکھو اتنا خون بہہ رہا ہے. اسے عریشہ کی چوٹ سے تکلیف ہو رہی تھی. تمہارا دیا پہلا گفٹ ہے، مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہے، میں کبھی نہیں دوں گی کسی کو. عریشہ نے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں بایاں ہاتھ بند کیا. اور مجھے تمہاری جان عزیز ہے، اگر کچھ ہو جاتا تو؟ اس نے اسے جھنجھوڑ دیا. سوری. وہ سر جھکا گئی. پیغام نے کرب سے آنکھیں بند کی اور بازار سے نکل کر ٹیکسی روکی اور پھر ہاسپٹل کا رخ کیا. ترکی کے بعد ملیشیا، نیوزی لینڈ، جاپان، ساؤتھ کوریا کے ساتھ ساتھ ایشیا کے دیگر ممالک گئے، جہاں سے 2-3 دن رک کر انہوں نے اپنا 1 ماہ کا ٹور پورا کیا. 1 سال بعد ایک رات انٹرنیشنل یوتھ فیسٹیول کی جانب سے بزنس کی دنیا میں قدم رکھنے والے نئے چہروں کے لیے ایک ایونٹ منعقد کیا گیا تھا، جس میں شہر کے موجودہ بزنس مین، نام بنا چکے جوانان کو جوانوں سے ٹپس شیئر کرنے کے لیے اور حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اسپیچ پروگرام متوقع تھا. اس پروگرام میں مسٹر اینڈ مسز پیغام بھی موجود تھے. وہ بلو کلر کے ڈنر سوٹ میں نت تیار اپنے ریزرو ٹیبل پہ بیٹھا میزبان کی گفتگو سن رہا تھا. اور اب اگلے جوان جس شام کو اپنے سفر میں روشناس کرانے آئے ہیں وہ ہے مسٹر پیغام. وہ اس نے مائک پر ان کا نام اناؤنس کیا. وہ تالیوں کی گونج میں اسپاٹ لائٹ میں چلتا اسٹیج تک آیا. اپنے منہ کے قریب مائک درست کر کے اس نے ہال میں موجود لڑکے لڑکیوں کو تجسس اور دلچسپ بھری نظروں سے دیکھا. سب سے اول تو السلام علیکم پاکستان. اس نے اپنے مخصوص انداز میں سلام کیا. سب جوانان میں تالیوں اور سیٹیوں کا شور گونج اٹھا. میرے پاس کہنے کو کچھ خاص نہیں. میرا سفر اب سب کے سامنے موجود ہے، کام سے ریڈیو اور جے سے بزنس مین کا سفر، پر اس سفر میں دینے والے کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اللہ کی ذات اور میری وائف مسز عریشہ. وہ مائک میں بولتے اپنی آواز سے ماحول میں جادو بکھیرنے لگا. سب خاموشی سے سن رہے تھے.
کیمرے کی فلیش لائٹس جل بجھ رہی تھیں اور پکچرز لی جا رہی تھیں۔ ہاں، اس سفر میں میں نے ایک اہم درس سیکھا۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا سچ بول کر ہار جاؤ، اور اپنا تجربہ سب کے ساتھ شیئر کرنے لگا۔ جھوٹ وہ قرض ہے جو آپ کو واپس ادا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کس انداز میں آپ سے واپس لیا جائے گا یہ کوئی نہیں جانتا۔ اسلام میں تو جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اس سے بچیں۔ ہم سب کو پتہ تو ہوتا ہے جھوٹ، دھوکہ، فریب، حسد، غیبت، تکبر کیا ہے، پر انسان بھول جاتا ہے۔ اسے ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے۔ میں انسان کو قصوروار بھی نہیں ٹھہراتا، انسان کا مطلب ہی نسیان سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بھول جانا، غلطی کر بیٹھنا۔ لہٰذا جب آپ کو غلطی کا احساس ہو تو توبہ کر لیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔ وہ بات مکمل کر کے خاموش ہوا۔ ہال اس کی نصیحت پر تالیوں سے گونج اٹھا۔ وہ سب کا مشکور ہوتا اسٹیج سے اترا اور مینیجر سے رخصت کے لیے روانہ ہوا۔ اسے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ ابھی وہ پارکنگ میں ہی تھا کہ کال آئی۔ ہاں امی، بس نکل گیا ہوں، تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ اس نے موبائل فون کان اور کندھے کے بیچ دبائے کار کا دروازہ کھولا۔ گھر نہیں، ہسپتال پہنچو، امی نے لرزتی آواز میں سے اطلاع دی۔ ہاسپٹل؟ ابھی تو ڈلیوری میں ٹائم ہے نا؟ وہ عریشہ کی پریگننسی کا سوچ کر فکر مند ہوا۔ ہاں، پر اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو ہم اسے ہاسپٹل لے آئے۔ امی کے عقب میں ڈاکٹرز کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بس ابھی آ رہا ہوں۔ اس نے کار سٹارٹ کی اور زن کر کے ہاسپٹل کا رخ کیا۔ آپریشن تھیٹر کے سامنے موم، ڈیڈ، نینی متفکر کھڑے تھے جب اسے آتے دیکھا۔ سب ٹھیک ہے نا عریشہ اور بیبی؟ اس سے مزید کچھ بولا نہ گیا۔ کیا اسے ایک اور آزمائش سے گزرنا تھا؟ کیا جھوٹ کی ادائیگی ختم نہیں ہوئی؟ اس کا دل بے قرار ہونے لگا۔ ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں، تم حوصلہ رکھو بیٹا، ڈیڈ نے شانہ تھپ تھپا کر دلاسا دیا۔ وہ لب پیچھے اپنے بیبی اور بیوی کی خیریت کی دعائیں کرنے لگا۔ قریب 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر صاحبہ اوٹی سے باہر آئیں۔ پیغام سرخ پڑتی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی تشویش کم کر کے ڈاکٹر صاحبہ مسکرا دیں۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحبہ نے خوشی کی نوید سنائی۔ پیغام وہیں سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے سب سے اول سب کے پالنے والے کا شکر ادا کیا۔ پر ڈاکٹر، ابھی تو 9th منتھ بس شروع ہی ہوا تھا، بیبی ٹھیک ہے نا؟ اس نے سجدے سے اٹھ کر آنکھیں صاف کرتے سوال کیا۔ اٹس فائن پیغام۔ ڈاکٹر نے تسلی دی تو اس نے سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دیا۔ امی، موم اور ڈیڈ سے مبارکباد وصول کر کے وہ پھر ان کی طرف مخاطب ہوا۔ کیا عریشہ اور بیبی سے مل سکتے ہیں؟ اس سے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی نہیں، بیبی فی الحال نرسری میں ہے اور عریشہ کو وارڈ میں شفٹ کیا جا رہا ہے، آپ تھوڑا انتظار کریں، ڈاکٹر نے دوستانہ مزاج میں کہا اور واپس تھیٹر چلے گئی۔ آدھ گھنٹے کے بعد وہ عریشہ کے پاس وارڈ میں موجود تھا۔ اس وقت اسے آرام کی ضرورت تھی، اس لیے وہ محض اس کے سرانے خاموش بیٹھا تھا جب دستک ہوئی۔ ایک نرس اندر داخل ہوتے ہوئے آئی۔ دستک پر عریشہ نے آنکھیں کھول لی اور نیم اٹھ بیٹھی تھی۔ نرس اسے وہ ننھی سی جان تھما گئی۔ پیغام اور عریشہ دونوں ہی ابدیدہ ہوتے اپنے بیبی کو دیکھ رہے تھے۔ تھینک یو عریشہ، یہ تحفہ کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے گیلی سانس اندر کھینچ کر خود کو کمپوز کیا اور عریشہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے مشکور ہوا۔ اس کی نظریں بیبی پر تھیں۔ میری جگہ کوئی اور ہوتی بھی تو تمہیں یہ تحفہ ضرور ملتا۔ یو ڈیزرو اٹ۔ تم نے ہر حال میں ہمیشہ صبر سے کام لیا ہے، اب صبر کا پھل تو ملنا ہی تھا۔ عریشہ نے کندھے پر سر رکھ دیا۔ نو، وی ڈیزرو اٹ۔ تم نے بھی کوئی کم تکلیف نہیں اٹھائی، یہ تمہارے بھی صبر کا پھل ہے۔ اس نے اکیلے سارا کریڈٹ لینا مناسب نہ سمجھا۔ اب سے میرا سارا وقت اس کا، میں اسے دوسری عریشہ نہیں بننے دوں گی جو پیار اور اپنائیت باہر کے لوگوں میں تلاش کرتی پھرے۔ اسے آرج پیغام جیسا بننا ہے، سب کا پیارا، رشتوں کو نبھانے والا، عریشہ نے عزم کرتے ہوئے کہا۔ اور میرا سب کچھ تم دونوں کا، پیسے کا لالچ تو مجھے کبھی تم دونوں سے غافل نہیں کر سکے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس نے پہلے عریشہ اور پھر بیبی کو چوما۔ آخر کار آرج پیغام اور عریشہ کی زندگی میں نئی روشنی نے جنم لیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ عشق دیوانہ بنا دیتا ہے۔ خدا دل تو دیتا ہے مگر دھڑکن کسی اور کو بنا دیتا ہے۔